السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ عمومی طور پر یہ سنا جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ شوال کے مہینے میں اگر کوئی بندہ عمرہ کے لیے جاتا ہے تو ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو کیا اس طرح کا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ ہاں ہے، بلکہ مجھے جو یاد آتا ہے تو ہندوستان میں سب سے پہلے میں نے ہی یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جس نے حج نہ کیا ہو اور وہ عمرے وغیرہ کے لیے، عمرہ کے لیے یا کسی اور کام کے لیے مکہ معظمہ حج کے کسی مہینے میں پہنچ گیا تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کا مہینہ کیا ہے؟ شوال، یہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی قعدہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ ذی الحجہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ شوال کے حج ہونے کا مطلب، حج کا مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے جب شوال شروع ہو گیا، اگر کوئی اس مہینے میں احرام باندھ لے تو اس کا احرام باندھنا صحیح ہے۔ حج کا احرام باندھ لے تو حج کا احرام صحیح ہے، عمرے کا احرام باندھ لے تو عمرے کا احرام صحیح ہے، یہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یہ حج کا احرام باندھ کر کے اور چلا جائے مکہ معظمہ، یہ سب صحیح و درست ہے۔ مجھ سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ہمارے جو استاذ ہیں، حضرت مولانا علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور میں ہندوستان کے بہت بڑے مفتی، کہہ لیجیے سب سے بڑے مفتی، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ عمرہ کیا۔ یہ عمرہ انہوں نے رمضان شریف میں کیا۔ ان کے شاگرد مولانا عبدالحق رضوی جو جامعہ شفیہ کے سابق استاذ ہیں، یہ حضرات ابھی مکہ معظمہ میں تھے کہ وہیں شوال کا یعنی عید کا چاند ہو گیا۔ حضرت واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ میں نے تو حج کر لیا تھا، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن عبدالحق نے حج نہیں کیا تھا تو اس پر حج فرض ہو، لہذا اسے جلد از جلد کوشش کر کے حج کو جانا چاہیے۔ پھر انتظامات ہوئے اور وہ اسی سال حج فرض ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ تو زبانی طور پر اور عملی طور پر یہ فتویٰ تھا حضرت شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے تلاش کیا تو شامی میں اور فتاوی قاضی خاں میں اور دوسری کتابوں میں یہ مسئلہ مل گیا۔ پھر میں نے بحر شریعت دیکھا تو بحر شریعت میں بھی یہ مسئلہ مل گیا، بحر شریعت میں بھی یہ مسئلہ مل گیا جو ہر جگہ دستیاب ہے، یہاں بھی وہ کتاب دستیاب ہوگی کہ کوئی شخص، کوئی فقیر ہو، محتاج ہو اور کسی طرح سے وہ حج کے مہینے میں مکہ معظمہ پہنچ جائے تو اس پر حج فرض ہو گیا۔ یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، فتح قاضی خاں میں بھی ہے، عالمگیری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت میں ہے کہ اپاہج پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے اس پر تندرست پر، صحت مند پر، جو اپنی طاقت کے بل پر جا سکے، حج کر سکے۔ حج کو اصل میں صحت مند اور طاقتور لوگوں ہی کی عبادت ہے۔ یہ لوگ جس شوق سے اور ذوق سے عبادت کرتے ہیں، بوڑھے لوگ اتنے شوق ذوق سے عبادت نہیں کر سکتے۔ 5 دن کا حج کا زمانہ ہوتا ہے،
پیدل چلنا ہو تو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بھیڑ ہے، دھکے کھا رہے ہیں، یہ بوڑھے لوگ کہاں سے کر پائیں گے؟ تو صحت مند لوگوں ہی کا حج کا یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ تو حج فرض ہونے کے لیے طاقتور ہونا، تندرست ہونا یہ ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں لہذا کوئی اپاہج ہو، فالج زدہ ہو، اور یہ حکم اس کا بھی ہے جو پولیو زدہ ہو اور اندھا ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں، بخاری شریف کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر وہ گرتے پڑتے کیسے بھی مکہ معظمہ پہنچ گیا اور حج کر لیا تو اس کا حجۃ الاسلام ادا ہوا۔ حجۃ الاسلام کو کہتے ہیں حج فرض کو کہتے ہیں۔ حجۃ الاسلام ادا ہوا یعنی حج فرض ادا ہوا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر بعد میں اللہ کی مرضی ہوئی وہ تندرست ہو گیا، پاؤں کا فالج تھا پاؤں صحیح ہو گیا، پولیو تھا فالج تھا صحیح ہو گیا، تو اس کو دوبارہ حج فرض نہیں ہے، وہی حج کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں غور کرنے لگا کہ اس کا حج فرض کیوں ادا ہوگا؟ اس لیے ادا ہوگا کہ وہاں جاتے ہی اس کو حج فرض ہو گیا۔ جب حج فرض ہوگا تبھی تو حج فرض ادا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ حج نفل ہو وہ فرض ادا ہو جائے۔ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے نفل کی نیت سے اللہ اکبر کہا تو آپ نماز جو پڑھیں گے وہ نفل ادا ہوگا کہ فرض ادا ہوگا؟ نفل ادا ہوگا۔ عشاء کی بات کتنے صالحین ہیں، نیک بنتے ہیں، عشاء کے نماز بعد لوگ چلے جاتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں مسجد میں یا اپنے گھروں میں، تو رات میں جا کر دیر تک وہ نفل پڑھتے ہیں، 100-150 نفل پڑھتے ہیں جو اللہ کے نیک بنتے ہیں۔ تو نفل کی نیت سے پڑھتے ہیں تو ان کا نفل ہی ادا ہوتا ہے، فرض تو نہیں ادا ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ اپاہج، یہ فالج زدہ، یہ پولیو زدہ، یہ اندھا اگر حج کرتا ہے تو وہ حج کیا ہوگا؟ حج فرض ہوگا، حج الاسلام ہوگا۔ اور پھر صحت مند ہو جائے تو اس پر حج دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس پر میں نے غور کیا کہ اس پر حج کیوں فرض ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، حج کرنا کیوں فرض ہے؟ مالدار پر، تندرست پر حج کرنا کیوں فرض ہے؟ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ بیت اللہ شریف کے لیے، تاکہ آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب ہو جائے، اس لیے فرض ہو گیا۔ اب جو شخص مگر وہاں جانے کے لیے لمبا راستہ ہے تو سواری چاہیے، کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سواری کا انتظام نہیں ہے، کرایہ نہیں دے سکتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، تو قرآن آپ پر واجب نہیں کرتا۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے اس پر جو وہاں جانے کی استطاعت رکھے۔ اور جانے کی استطاعت کیسے ہوگی؟ ایک تو صحت ہوگی تب جائے گا، تندرست ہوگا، دوسرے سواری ملے گی تب جائے گا، پیدل تو لمبا سواری کر سکتا ہے، اور تیسرے کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے تب جائے گا۔ یہ تینوں انتظام ہوگا تب وہ پہنچے گا وہاں، تب وہ جائے گا وہاں۔ لہٰذا تینوں چیزیں ضروری ہو گئی، تندرست ہونا بھی اور سواری کا انتظام بھی، یعنی کرایہ وغیرہ کا ہوائی جہاز سے کرایہ دے سکیں، اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ اسی پر کوئی جا نہیں سکتا ہے، تو جس کے پاس انتظام تینوں ہو جائے اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہاں جائے، حج کرے، بیت اللہ شریف کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ اصل مقصد ہے بیت اللہ شریف کی زیارت، آپ کی زندگی میں آپ کو نصیب ہو جائے وہ بیت اللہ شریف جس کی زیارت بارہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سرکار نے حج کیا ہے، صحابہ نے زیارت کی ہے، صحابہ نے حج کیا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا تو سرکار کی سنت پر کیا عمل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب جو اپاہج ہے، فالج زدہ ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مگر گرتے پڑتے کسی بھی طرح سے اس کی قسمت نے ساتھ دیا وہاں پہنچ گیا، تو اب تو بیت اللہ شریف کی ضرورت
کے لیے من استطاع الیہ سبیلا غیر نہیں لگے. وہ تو پہنچ گیا نا، تو اس کے لیے ہوائی جہاز کا کرایہ چاہیے. اب کیا ضرورت ہے ہوائی جہاز کے کرایہ ہمارے لیے چاہیے، آپ کے لیے چاہیے، کیونکہ وہ دور ہے. وہ پہنچ گیا تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے. ابھی ایک آدمی اور بہت شہرت اس کی ہوئی، وہ پیدل حج کو نکلا اور سنا کہ پہنچ بھی گیا، اور پیدل ہی گیا اور پہنچ بھی گیا. اب اس کے لیے کوئی کہے کہ اس کے پاس ہوائی جہاز کا کرایہ کا انتظام نہیں ہے تو حج فرض نہیں، تو غلط ہے نا. وہ تو پہنچ گیا، جو پہنچ گیا تو اس کے لیے ہوائی جہاز کرایہ کیا ضرورت ہے. تو جو پہنچ گیا کسی بھی طرح سے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں تندرست ہونا اور کرایہ کا انتظام ہونا، نام نفقہ خرچے کا انتظام ہونا، یہ ہم لوگوں کے لیے جو دور افتادہ ہیں، دور دراز جگہ پر آتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے. فرض کیجیے کوئی جرم اٹھایا آپ کو اور لے جا کر وہاں مکہ معظمہ میں چھوڑ دیا اور پھر بھاگایا ہو تو حج فرض ہو گیا. اب آپ کے لیے ہوائی جہاز کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، حج فرض ہو گیا. آپ یہ فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے، اس کا مقام، اس کا پایہ، اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اور کتابوں میں پوچھو اور اس میں ہو تو فتاوی قاضی خان میں جو لکھا ہوتا ہے اسی کو ترجیح دیا جاتا ہے. اتنے بڑے عالم تھے وہ، فقیہ تھے وہ، بہت بڑے فقیہ تھے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے فتاوی قاضی خان میں کہ کوئی وہاں کوئی میقات کے اندر پہنچ گیا، مکہ معظمہ نے میقات کے اندر ہی پہنچ گیا، ولا زاد، اور اس کے پاس کوئی توشہ سفر نہیں ہے، تو بھی اس کے اوپر حج فرض ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو سب سے اونچی کتاب فقہ حنفی کی اس کا حوالہ دے دیا، بار سید تک کا حوالہ دے دیا جو ہر جگہ موجود ہے، فتاوی عالمگیری کا حوالہ دے دیا، شامی کا حوالہ دے دیا جو عام طور پر دستیاب ہے. ان سب کتابوں کا مسئلہ یہ ہے. اور سواری کی، خرچے کی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تندرستی کی دور جانے والوں کے لیے، اور جو وہاں سے قریب ہوگا ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں. ہم بات کرتے ہیں ان کی جو وہاں پہنچ گئے، جو وہاں پہنچ گئے تو ان پر حج فرض ہو گیا. اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور وہیں جا کر کے وہ عمرہ کرتے ہیں اور انہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہے، تب تو ہم موجود ہیں نا، وہ موجود ہیں وہاں، تو موجود ہوتے ہی ان کے اوپر حج فرض ہو گئے. اب ان کے لیے من استطاع الیہ سبیلا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہنچے ہوئے تھے، ان پر حج فرض ہو گیا. لہذا اگر وہ اسی سال حج کر سکتے ہو تو اسی سال حج کریں، اور اس سال نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آئندہ سال ہو جائے، اس کے بعد والے سال ہو جائے، 1-2 سال کے اندر وہ جلد سے جلد کوشش کر کے حج ادا کریں. یہ اس کا مسئلہ ہے جو صحیح ہے اور یہی تحقیق ہے. اس کے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی فکر میں، فہم میں خطا ہے. یہ صحیح مسئلہ ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے. ہمارے جو بھائی جا چکے یا جائیں اب سے اور انہوں نے اس سے پہلے حج نہیں کیا ہے تو ان پر حج فرض ہو جائے.